نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون۔ پارہ نمبر 17 سورہ حج، رکوع نمبر 9، آیات نمبر 69، 70، 71 اور 72۔ اس سے قبل آیات نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور اس کے مزید توضیح یہ ہے کہ اللہ تعالی تمہارے درمیان قیامت کے دن عملی فیصلہ فرما دے گا۔ یہ منکرین کافرین جو جدال و نظام میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں، ان کا فیصلہ ضرور ہوگا۔ شریعت مطہرہ کے نزول کے بعد، شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد، قرآن کریم کے نزول کے بعد، شرائع من قبلنا اگر کسی حکم میں تعارض ہے تو وہ منسوخ ہے۔ اصولی طور پر توحید، رسالت، بعث بعد الموت اور بعض دیگر اعمال کی کیفیات میں اختلاف توحید رسالت میں تو نہیں ہے، بعث بعد الموت میں بھی نہیں ہے، دیگر فروعی معاملات میں اور اس کی کیفیات میں اختلاف ہے، تو شریعت مطہرہ، شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پورے عالمی انسانیت نے قیامت کے صبح تک زندگی بسر کرنی ہے۔ قرآن آخری کتاب ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اور یہ امت آخری امت ہے۔ آیات نمبر 70 میں فرمایا اللہ تعالی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور علم محیط کا بیان ہے۔ استفہام تقریری کے اساس اور بنیاد پر فرمایا کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے؟ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب قول و فعل اعمال نامہ میں درج، علمی الہی میں محفوظ ہے، اور اللہ کے لیے نام اعمال محفوظ رکھنا اور فیصلہ کرنا بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 71 میں فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ مشرکین اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے ہیں، اور ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی جواز عبادت پر ان مشرکین کافرین کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ان بدبختوں کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے۔ جب ان مشرکین کو سزا ہونے لگے گی تو ان ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ قولاً کہ ان مشرکین کے افعال اور اعمال کی تحسین ہو، ان کو کوئی بندہ اچھا کہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا ہے، نہ قولاً ہوگی اور نہ عملاً کوئی بھی شخص ان بدبختوں کو، ان مشرکین کو عذاب سے بچا سکے گا۔ آیت نمبر 72 میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ان کفار مشرکین پر ہمارے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے،
جس میں توحید ہے، رسالت ہے، بعث بعد الموت ہے، تذکیر بھی ایام اللہ ہے، تذکیر بھی اللہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، امم سابقہ کے واقعات ہے، انبیاء سابقین کا بیان ہوتا ہے، اور پھر اہل حق کی زبان سے پڑھ کر جب سنائی جاتی ہے واقعات، قصص، آیات بینات، تو ان کفار فجار کے چہرے ایسے بدشکل ہو جاتے ہیں، ان کفار فجار مشرکین کے تیور ایسے بدل جاتے ہیں کہ ان کے چہروں پر ان کے خبث باطن ظاہر ہوتا ہے، اور پھر قریب ہے کہ یہ بدبخت لوگ ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھے جو قرآن کی آیات پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، اور حملہ کا شبہ ہوتا ہے۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور کئی دفعہ ان کفار فجار نے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پر قاتلانہ حملے کیے، بہت سارے حفاظ، قراء، علماء کرام، طلباء، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو شہید کیا ہے۔ یہ تو زمینی حقائق ہے۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے زیادہ ناگوار چیز بتلا دوں۔ قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، تمہیں ناگوار گزرتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جو جہنم ہے، جہنم وہ تمہیں زبردست ناگوار گزرے گی۔ جس جہنم کا اللہ نے وعدہ کیا ہے بدبخت و ظالمین تمہارے لیے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم قرآن سے ناگوارے کا نتیجہ بتلا دو، اس کے نتیجے کا تمہارے پاس کوئی علاج ہے؟ قرآن تو اللہ کا کتاب ہے، یہ تو پڑھتا جائے گا، اس کے پڑھنے والے بھی ختم نہیں ہوتے، اس کے پڑھانے والے بھی ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کے حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے اٹھایا ہے، یہ تو محفوظ ترین کتاب ہے کہ اس میں کوئی ماں کا لال ترمیم تحریف کر نہیں سکتے۔ تمہارے پاس تو کوئی حل نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی علاج ہے؟ تمہارا ایک علاج ہے کہ وعدہ اللہ الذین کفروا، اس کفار فجار منافقین کے ساتھ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ جہنم ہے، جو بئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ فانی دنیا ہے، اس دنیا میں تو یہ قرآن کریم پڑھنے والے، پڑھانے والے، مدارس، مساجد، علماء، طلباء، میرے بھائی یہ شاعر اللہ ہے، اور شاعر اللہ کی توہین یہ موجب ذلت ہے، تم اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے۔ توہین شاعر اللہ موجب ذلت۔ اصحاب فیل کے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ اس نے بیت اللہ کی توہین کی، اور بروز قیامت تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، وبئس المصیر۔ لہٰذا قرآن کی آیات بینات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ دشمنی مت کرو، ورنہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے۔ یہ بہتر لوگ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ ان مساجد مدارس کے ساتھ دشمنی مت کرو۔ ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتی ہے جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ اللہ یحکم بینکم، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔
علم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں، ان اللہ تحقیق کے ساتھ اللہ رب العالمین، یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمان میں ہے، والارض زمین میں ہے، ان فی ذالک ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ کتاب میں لوح محفوظ میں درج ہے۔ ان ذالک بے شک یہ سب کچھ علی اللہ، یہ اللہ پر یسیر آسان ہے، ویعبدون اور عبادت کرتی ہے، من دون اللہ اللہ کے بغیر، ما لم ینزل بہ سلطانہ کہ نہیں نازل ہوئے ان پر ان کے پاس کوئی دلیل، وما لیس لہم بہ علم اور وہ چیز جن کا نہیں ان کو کوئی علم، وما للظالمین اور نہیں ہے ان ظالمین کے لیے، من نصیر کوئی مددگار، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، بینات واضح، تعرف تو آپ دیکھتے ہیں، فی وجوہ الذین ان لوگوں کو چہروں پر، الکفر جو کافر ہے، المنکر ناخوشی کے آثار، ناگواری کے آثار، یکادو قریب ہوتے ہیں، یستونا کہ حملہ کر دے، بالذین ان پر، یتلون علیہم آیاتنا جو پڑھتی ہے ان پر ہمارے آیتیں، قل کہہ دیجئے، فأنبئکم پس کیا میں بتاؤ تم کو، بشر من ذالک زیادہ ناگوار اس سے زیادہ ناگوار بات، النار موعدہ وعدہ کیا ہے اس کا، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الذین کفروا جو کافر ہے ان سے، وبئس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔